ناظرین، تاریخ کے کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں جو صرف زمین کا ایک ٹکڑا نہیں ہوتے بلکہ عقیدے، طاقت اور تصادم کی علامت بن جاتے ہیں۔ دنیا میں ایک ایسی جگہ موجود ہے جسے 3 بڑے مذاہب جو ہے نا وہ مقدس مانتے ہیں، اور اسی جگہ کے گرد گھومتی ہوئی کہانی آج بھی عالمی سیاست، مذہبی جذبات اور ممکنہ بڑے تصادم سے جڑی ہوئی ہے، اور یہ ہے ہیکل سلیمانی۔ یہ کہانی ہمیں ہزاروں سال پیچھے لے جاتی ہے، اور اس دور میں جب حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ایک عظیم عبادت گاہ کی خواہش ظاہر کی، لیکن اس کی تکمیل ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حصے میں آئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک غیر معمولی بادشاہت عطا کی تھی، جس میں انسانوں کے ساتھ ساتھ پرندے، ہوائیں اور جنات بھی ان کے تابع تھے۔ روایات کے مطابق اس عظیم عبادت گاہ کی کنسٹرکشن عام طریقے سے نہیں ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ جنات کو اس کام کے اوپر ڈیٹیل کیا گیا، جو سمندروں کی گہرائیوں سے نایاب پتھر، قیمتی دھاتیں اور سنگ مرمر نکال کر لایا کرتے تھے۔ پہاڑوں کو تراش کر بڑے بڑے پتھر تیار کیے جاتے تھے، اور حیران کن بات یہ بیان کی جاتی ہے کہ تعمیر کے دوران لوہے کے اوزاروں کی آواز تک سنائی نہیں دیتی تھی۔ یہ سب ایک منظم اور خاموش انداز میں انجام پاتا تھا۔ اس عبادت گاہ کا اندرونی حصہ نہایت شاندار تھا۔ سونا، قیمتی جواہرات اور نایاب کانٹینٹ مواد اس میں استعمال کیا گیا۔ اسی مقام پر ایک نہایت اہم اور مقدس چیز رکھی گئی جسے تابوت سکینہ کہا جاتا ہے۔ مختلف مذہبی روایات کے مطابق اس میں انبیاء کے تبرکات موجود تھے، اور اسے روحانی سکون اور اللہ کی نشانی سمجھا جاتا تھا، لیکن یہ عظمت ہمیشہ قائم نہیں رہ سکی۔ With the passage of time بنی اسرائیل میں نافرمانی بڑھتی گئی، اور پھر تاریخ نے ایک ایسا سخت موڑ لیا۔ تقریباً 586 قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ بخت نصر نے یروشلم پر اٹیک کیا، شہر کو تباہ کر دیا، بہت سارے لوگوں کو قتل یا قید کر لیا گیا، اور اس عظیم عبادت گاہ کو مکمل طور پر مسمار کر دیا گیا۔ اسی دوران تابوت سکینہ بھی غائب ہو گیا، جس کا سراغ آج تک نہیں مل سکا۔ بعد میں اس عبادت گاہ کو دوبارہ تعمیر کیا گیا، اسے دوسرا ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے، لیکن یہ بھی زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکا، اور 70 عیسوی میں رومیوں نے اسے بھی تباہ کر دیا۔ اس کے بعد سے یہ مقام تاریخ جو ہے، عقیدے اور تنازع کا یہ مقام مرکز بنا رہا۔ آج اسی جگہ کے اوپر مسلمانوں کا مقدس مقام مسجد اقصی موجود ہے، جو اسلام کا تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ مسلمان اسے اپنی عبادت، تاریخ اور ایمان کا ایک اہم حصہ سمجھتے ہیں، اور دوسری طرف یہودی عقیدے کے مطابق اس جگہ پر ان کا تیسرا ہیکل دوبارہ تعمیر ہونا باقی ہے، جو ان کے مذہبی تصور میں ایک اہم پریڈکشن کا حصہ ہے۔ عیسائیوں کے لیے بھی یہ مقام جو ہے یہ تاریخی اور مذہبی اہمیت رکھتا ہے۔ اس عقیدے کی بنیاد پر کئی دہائیوں سے اسی علاقے میں کھدائی اور زیر زمین سرنگوں کا ذکر بھی کیا جاتا ہے۔ کچھ حلقوں کا خیال یہ ہے کہ ان کھدائیوں کا مقصد پرانے ہیکل سلیمانی کے آثار یا بنیادیں تلاش کرنا ہے، اور یہی وہ پہلو ہے جو عالمی سطح پر جو ہے بڑی سینسٹیوٹی پیدا کرتا ہے، کیونکہ اگر اس زمین جو مقدس زمین ہے، مقام ہے، اس کو نقصان پہنچتا ہے یا کسی بڑی تعمیراتی منصوبے کا اعلان ہوتا ہے، تو اس کے اثرات صرف ایک علاقے تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ پوری دنیا میں رد عمل پیدا ہو سکتا ہے۔ تابوت سکینہ کے بارے میں مختلف نظریات موجود ہیں۔ ایک رائے یہ بھی ہے کہ اسے قدیم دور میں ہیکل کے نیچے خفیہ رستوں میں چھپا دیا گیا تھا، جس کا رستہ بعد میں بند کر دیا گیا۔ ایک اور نظریہ یہ بھی ہے کہ اسے کسی وقت افریقہ منتقل کر دیا گیا اور وہاں پر محفوظ رکھا گیا، جبکہ بعض روایات کے مطابق یہ دنیا سے غائب ہو چکا ہے اور ایک خاص وقت پر دوبارہ ظاہر ہوگا۔ اسلامی عقیدے میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں تابوت کا ذکر آتا ہے، جسے سکون اور اللہ کی نشانی قرار دیا گیا ہے، اور بعض روایات میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ آخری زمانے میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کے دور میں یہ دوبارہ ظاہر ہوگا، جس سے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی نشانی سامنے آئے گی۔ یہ ساری کہانی صرف ماضی کی ایک تاریخ نہیں ہے، بلکہ آج کل کے دور میں بھی اس کے اثرات محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ یہ مقام 3 بڑے مذاہب کے جذبات کا مرکز ہے، اور اسی وجہ سے دنیا کے حساس ترین علاقوں میں شمار ہوتا ہے۔ اہم بات پتہ کیا ہے؟ ہمیں اس موضوع کو سنجیدگی، تحقیق اور توازن کے ساتھ سمجھنا چاہیے۔ تاریخ میں جو کچھ بھی ہوا وہ اپنی جگہ پہ ایک ریئلٹی ہے، لیکن موجودہ حالات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم جذبات کے بجائے علم اور شعور سے کام لیں۔ اور آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ مقام صرف ایک عبادت گاہ یا تاریخی عمارت نہیں ہے، بلکہ انسانیت کے لیے ایک امتحان بھی ہے کہ کیا ہم اختلاف کے باوجود
امن کے ساتھ رہ سکتے ہیں یا نہیں؟ یہی سوال آج بھی دنیا کے سامنے کھڑا ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ آپ کو جہاں بھی رکھے، اپنی حفظ و امان میں رکھے، نیچے کمنٹ سیکشن میں لکھیے گا آمین۔